الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ ہم ترتیب یہ رکھیں گے کلاس کے شروع میں نا ایک آدھ فعل اس کی گردان کر لیے کریں گے تاکہ جب تک افعال پراپر آتے نہیں ہیں تب تک جو ہے نا وہ ہم پریکٹس میں رہیں۔ تو فعل ہم کر رہے ہیں داخل باب نون سے۔ جی داخل باب نون سے مضارع کیا بنے گا؟ یدخل، یدخل، یدخل۔ تو پہلے ہم گردان کر رہے ہیں داخلہ۔ جی دخل، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا۔ جی ہوا، ہوا پہ کیا شکل بنے گی؟ دخل، ہیا، دخلت، انت، دخلتا، انتی، دخلتی، انا، دخلتو، انا دخلتو، انا دخلتو، نحن دخلنا، نحن دخلنا۔ مضارع ہے جی یدخلو۔ پہلے ہم بنا رہے ہیں 5 in your pocket۔ کیا بنے گا جی 5 in your pocket؟ یدخلو، تدخلو، تدخلو، ادخلو، ندخلو۔ یہ ہو گیا 5 in your pocket۔ اب ہم کرتے ہیں پوری گردان۔ یدخلو، یدخلان، یدخلون، تدخلو، تدخلان، یدخلن، ٹھیک ہے، ہن یدخلن۔ پھر انت تدخلو، تدخلان، تدخلون، انتی تدخلین، تدخلان، انتن تدخلن، انا ادخلو، نحن ندخلو۔ تو انشاءاللہ جو بھی ہماری کلاس شروع ہوا کرے گی ہم شروع میں ایک یا دو افعال لے کر اس کی پریکٹس جو ہے وہ کیا کریں گے انشاءاللہ۔ آج ہم بک 2 کا آغاز کر رہے ہیں باقاعدہ، اور اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ پہلا لیسن جو ہے وہ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ لیکن اس کے اندر کیا پڑھایا گیا ہے پہلے اس کو جو ہے وہ ہم سمجھیں گے۔ عام طور پر یہ جو ہماری کتاب ہے دروس اللغۃ العربیہ، اس پہ ریڈر سمجھا گیا کہ بس ریڈر کے طور پر اس کو پڑھا دو، لیکن حالانکہ جس انداز میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے یہ لکھی تھی اس انداز میں اگر یہ پڑھائی جاتی تو کافی مختلف معاملہ ہوتا۔ تو یہ صرف ایک ریڈر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بڑے گہرائی کے ساتھ عربی کے قوانین کا بھی بیان موجود ہے۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرنا۔ جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرنا کیسے ہوتی ہے جی؟ تاکید پیدا جملہ اسمیہ کے اندر، عطر صاحب کسی کو ملے تو اس نے پوچھا آج کل آپ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟
میں طالب علم ہوں، انہوں نے کہا نہ کریں، آپ طالب علم، اب تاکید پیدا کریں کہ آپ طالب علم ہیں۔ ہاں کہ میں واقعی طالب علم ہوں، میں سچی مچی کا طالب علم ہوں، آپ کیوں نہیں مان رہے میری بات کہ میں یقیناً میں طالب علم ہوں، کیوں تمہیں شک پڑ گیا؟ میں یقیناً طالب علم ہوں، بے شک میں طالب علم ہوں، ابھی بھی نہیں مان رہا؟ کہتے نہیں نہیں نہ کرے نہ، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں کتنی عمر ہے آپ کی، اتنی ہے، نہیں نہیں آپ اس عمر میں کیسے طالب علم ہو سکتے ہیں؟ آپ اور تاکید پیدا کریں، قسم اللہ کی قسم ہے میں طالب علم ہوں، اللہ کی قسم میں طالب علم ہوں، اور تاکید پیدا کریں۔ اب اس کے بعد بھی وہ نہ مانا تو پھر ہاں ایک تو دوسرا طریقہ یہ، پھر اسے لے آئے ساتھ، بٹھائیں اپنے ساتھ کہ یہ دیکھو اب آپ مان لو اب میں طالب علم ہوں۔ تو لہٰذا جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرنا، ہم دیکھا کس طریقے سے یقیناً کا استعمال، بے شک کا استعمال، قسم کا استعمال، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمارے جملے کے اندر تاکید، زور جو ہے وہ پیدا کر رہی ہیں۔ تو ہم نے یہی کام اب عربی زبان کو کہا کہ ہم نے جملہ اسمیہ جو ہے نا اس کے اندر تاکید پیدا کرنی ہے، تو ہماری کچھ ہیلپ کرو کہ جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک، میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں، وہ تم لگا لو جملے کے اندر، اس سے جملے کے اندر تاکید پیدا ہو جائے گی۔ جملہ تھا ہمارا حامد طالب، یہ جملہ تھا جی ہمارا، حامد طالب، حامد طالب علم ہے۔ اب اس کے اندر جو تاکید کے لیے ہمیں عربی زبان نے چیز دی، اس کو کہتے ہیں لام، لام و تاکید۔ ایک لام اس نے ہمیں دے دیا زبر کے ساتھ، کہا جی یہ ہے لام و تاکید، کہ اس کو جملے کے شروع میں لگا لو، اس سے کیا ہو جائے گا کہ جملے کے اندر تاکید پیدا ہو جائے گی۔ حامد طالب میں حامد مبتدا ہے اور طالب اس کی خبر ہے، اب ہم نے لا کو لگا دیا شروع میں، لحامد طالب، لحامد طالب، یقیناً حامد طالب علم ہے۔ اب تاکید پیدا ہو گئی، اور یہ لا جو ہے نا یہ لام و تاکید کہلاتی ہے، کہ لا سے جملے کے اندر زور پیدا ہوتا ہے، تاکید پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم نے لا لگائی نا تو ہم نے دیکھا کہ جملہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے، جملے کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی، ویسے کا ویسا ہی ہے، حامد مبتدا ہے، طالب خبر ہے، جملہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ پھر ہم نے عربی کہا نہیں بھائی، اس سے ہمیں مزہ نہیں آیا، کچھ اور بھی اس کے اندر ایڈ کرو کہ تاکہ اور زیادہ تاکید جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے، اور زیادہ اس جملے کے اندر زور پیدا ہو جائے۔ تو ہم نے کہا اچھا، پھر اس نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار ہمیں دیا اور کہا کہ یہ لے لو، یہ جملے کے اندر سب سے زیادہ تاکید پیدا کرنے والی شے ہے، اور وہ شے کیا ہے؟ ان، ان، یقیناً، 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 بے شک۔ اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں یقیناً، بے شک، چونکہ ہمارے پاس الفاظ یہی ہیں، اور ہمارے پاس کوئی الفاظ ہی نہیں ہے انا کا ترجمہ کرنے کے لیے، انگریزی میں شورلی کر لیں جو بھی، لیکن ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں جو انا کا جو صحیح حق ہے وہ ادا کر کے ہمیں ترجمہ کر کے دے سکے، تو پھر ہم بے شک سے گزارا کرتے ہیں۔ انا، اس کو کہتے ہیں جی حرف توکید و نصب، حرف توکید و نصب، کیا مراد ہے حرف توکید و نصب سے؟ توکید اردو میں ہم کہتے ہیں
تاکید کو. اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تاکید، زور پیدا کرنے کے لیے. تو انہ بھی یہی کام کرتا ہے کہ جملے کے اندر زور پیدا کرتا ہے، توکید، تاکید پیدا کرتا ہے. حرف توکید و نصب، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مبتدا کو منصوب کر دے گا. جو پہلے مبتدا تھا اب اس کو کیا کر دے گا؟ منصوب کر دے گا، مبتدا کو منصوب کر دے گا. اس سے آپ پتہ چلے گا کہ جملے کے اندر واقعی کوئی بڑی ہلچل ہوئی ہے، جملے کے اندر اب بڑی تبدیلی جو ہے وہ واقعہ ہو گئی ہے. اب جناب یہ ہمارے پاس جملہ تھا حامد طالب. اس کے ساتھ اب ہم داخل کرتے ہیں ان. جب ہم انا کو داخل کریں گے تو کیا ہوگا کہ مبتدا جو ہے نا وہ کس حالت میں چلا جائے گا؟ منصوب حالت میں چلا جائے گا. ان حامدا طالب، ان حامدا طالب. اب کیا ترجمہ ہوگا جی اس کا؟ یقیناً حامد، بے شک حامد، یقیناً حامد طالب علم ہے. اب جناب انا کے داخل ہونے سے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہی رہتا ہے، یہ فعلیہ میں نہیں جاتا، یہ جملہ اسمیہ ہی ہے. اب ہمیں چاہیے اس کے اندر مبتدا اور ہمیں چاہیے اس کے اندر خبر. تو بتائیں مبتدا کون سا ہے؟ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، آپ سب کا جواب غلط سے، اس لیے آپ بولے ہی نہیں، آپ زیادہ سمجھدار نکلے. مبتدا جب ہم نے پڑھا تھا تو کیا کہا تھا؟ مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اور آپ منصوب کو کہہ رہے ہیں وہ مبتدا ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا. یہ وہ تو مبتدا نہیں ہو سکتا، کچھ اور ہو سکتا ہے، مبتدا نہیں ہو سکتا. اب جب انا آ جاتا ہے نا تو پھر جملے کے اندر سے مبتدا اور خبر ہم تلاش نہیں کرتے. کہ جب بھی انا آ جائے گا تو جملے کے اندر ہم مبتدا اور خبر تلاش نہیں کریں گے، مبتدا رہتا ہی نہیں ہے، مبتدا تو منصوب حالت میں چلا جاتا ہے. پھر ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ پھر ہم دو چیزیں تلاش کرتے ہیں. جب بھی انا آئے گا تو ہم دو چیزیں تلاش کریں گے. ایک اسم و انا، جو کہ منصوب ہوگا، اسم و انا منصوب. ہم دیکھیں گے کہ انا نے کس کو منصوب کیا ہے. اور دوسری چیز جو ہم تلاش کریں گے وہ ہوگی خبر و انا. خبر و انا مرفوع ہوگی. یا بک ون میں ہم نے خبر کی کتنی قسمیں پڑھی تھیں؟ 5. 5، تو ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. بک ون میں جو ہم نے خبر کی قسمیں پڑھی تھیں کتنی تھیں؟ 5. جلدی سے دہرا لیں. پہلی کیا تھیں؟ ون ورڈ مرفوع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ المفرد. ھذا کتاب، تو ھذا مبتدا ہے اور کتاب ون ورڈ مرفوع خبر ہے. دوسری قسم ہم نے کیا پڑھی؟ جار مجرور، شبہ جملہ خبر. تو محمد فی المسجد، فی المسجد ہماری جار مجرور خبر ہو گئی. پھر تیسری قسم تھی ظرف شبہ جملہ خبر. الکتاب یا الحکیمت، چلے نیچے رکھنا ہے.
تو الحکیبۃ تحت المکتب، بیگ میز کے نیچے، تو تحت ظرف شبہ جملہ خبر ہو گئے۔ پھر تھا چوتھی قسم جملے اسمیہ، حامد لہو سبع بنات، یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہمارا بن جاتا ہے کہ جو کہ خبر کے طور پر آ رہا ہے حامد کی۔ پانچویں قسم کیا ہے جی؟ جملے فعلیہ، علی ذهب الى المسجد، ذهب جملے فعلیہ خبر۔ تو انا کی خبر بھی یہی ہے، 5 خبروں میں سے کوئی بھی خبر انا کی آ سکتی ہے۔ میں نے جو بات لکھی ہے کہ خبر انا مرفوع ہوگی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آگے چل کر ہم اس کو تھوڑا گہرائی میں سمجھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو علی ذہب یہ پوری ہوگی 5 قسمیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے انا کے اندر جو انا کے شروع ہونے والا جملہ ہے، اس کے اندر اسم انا اور خبر انا تلاش کرنی ہے۔ جی، تو انا کو ہم نے کیا نام دیا ہے؟ حرف توکید و نصب۔ ہمارے ہاں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتے ہیں، پتہ ہے کسی کو؟ حرف مشبہ بالفعل، ایک یہ بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو کورس ہے دروس اللغۃ العربیہ، اس کے اندر اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہے، ہم وہی اصطلاح استعمال کریں گے، حرف توکید و نصب۔ ہاں جی، حامدن کیا ہے؟ اسم انا منصوب، منصوب بھی ہم ساتھ میں لکھتے ہیں کہ پتہ چل جائے، اسم انا منصوب۔ اور طالبن کیا چیز ہے جی؟ خبر انا۔ تو جو بھی انا والا جملہ ہوگا اس کی ترکیب ہم اس طریقے سے کریں، ان حامدن طالبن، یقیناً حامد طالب علم ہے۔ جب ہم نے یہ جملہ بنا لیا اور ہم نے تاکید پیدا کر لی، تو وہ جو آئی تھی نا لام شروع میں، کدھر گئی لام؟ لام و تاکید، یہ دوبارہ آ گئی ہمارے پاس۔ لام و تاکید جو ہے نا دوبارہ آ گئی ہمارے پاس، اور کہا کہ یار دیکھو میں نے بھی تو تاکید ہی پیدا کی تھی، کیا ہوا کہ جملے کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لیکن کام تو میں نے بھی کیا تھا نا، تاکید تو پیدا کی تھی، تو مجھے بھی آپ جگہ دیں، آپ جملے میں کہیں مجھے بھی اپنے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں۔ تو کہا اچھا چلو پھر اس کو بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو انا کے ساتھ تو ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، یہ انا تو انا ہے۔ حامدن کو تو اس نے منسوب کر دیا انا نے، اس کے ساتھ بھی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، تو پھر یہاں طالبن کے ساتھ ہم اس کو ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں، ان حامدن لطالب۔ اب اس کو ہم نے لام کو ایڈجسٹ کر دیا، جب یہ لام ایڈجسٹ ہو کے آگے آتی ہے تو پھر اس کا ایک نام ہے، ایسے تو لام و تاکید تھا، لیکن کہتے ہیں لام المزحلقہ۔ سکیٹنگ لام، سکیٹنگ آپ نے کبھی گیم کھیلی ہے؟ آسان ہی ہے یہ والا، لام المزحلقہ، سکیٹنگ لام۔ سکیٹنگ کی کیا
عربی یہی ہوگی، سلائڈ کرنے والی، وہ برف پہ جو اسکیٹنگ کرتے ہیں نا، تو وہ اسکیٹ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائے. تو یہ لام بھی جو شروع میں تھی، یہ لام بھی جو ہے نا یہ اسکیٹ کر کے آگے جو ہے وہ آ گئی. تو اب آپ اس جملے کا ترجمہ کریں. اب آپ دیکھیں، آپ اور زیادہ تاکید پہ لام المزحلقہ، مزحلقہ یقیناً آمین، یقیناً طالب علم ہے. لا کا مطلب بھی یقیناً، انا کا مطلب بھی یقیناً. تو اور زور، اور زور، انا اور لا نے دونوں نے مل کر مزید زور جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. انا نے بھی پہلے زور پیدا کیا ہوا تھا، اور انا کے بعد جو لا آیا اس نے مزید زور جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. آتا ہے، اکثر آتا ہے. آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں. کیا چیز ہیں؟ تو دونوں اسم ہی نا. مبتدا شاید آپ کہنا چاہ رہے ہیں، مبتدا پہ پہلے لے کے آئے اور پھر خبر پہ لے کے آئے ہیں، کیونکہ انا آ گیا. اکثر، ہمیشہ نہیں بٹ اکثر اسم انا کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں آئے گا. انا کے ساتھ بھی نہیں آئے گا، انہوں نے جس کو منسوب کیا ہے اس کے ساتھ بھی نہیں آئے گا، اور آگے چل کر خبر انا کے ساتھ آ سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت جو آپ پہلے دن سے جو ہے نا وہ پڑھتے آ رہے ہیں، اس کے اندر دونوں کا استعمال موجود ہے. ان الانسان لفی، آپ تو سمجھ آئیے لا کیا ہے، لفی خسرن. اب ترجمہ کریں اس کا. بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، یقیناً انسان یقیناً خسارے میں ہے. انا کیا ہے؟ انا حرف توکید و نصب، الانسان اسم انا منصوب. یہ لام جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کو ہم لام و تاکید بھی کہہ سکتے ہیں، لام و تاکید، یا یہاں پر چونکہ یہ اسکیٹ ہو کے آئی ہے تو لام المزحلقہ بھی کہہ سکتے ہیں، لام المزحلقہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور فی خسرن جار و مجرور، شبہ جملہ کیا لکھیں گے؟ خبر یا خبر انا؟ خبر انا، کیونکہ انا ہے نا، خبر انا. جار و مجرور، شبہ جملہ خبر انا، not only خبر but خبر انا. اگر ہم اس کا ترجمہ کریں جار و مجرور شبہ جملہ خبر انا، کہ انا کے ایک مزید تاکید کرتا ہے؟ نہیں، یہ جیسے مبتدا اور خبر تھی وہ کوئی تاکید تو نہیں کر رہا تھا، یہ تو صرف خبر بتا رہے ہیں کہ اب یہ خبر نہیں رہی، اب یہ خبر انا ہوگی. پہلے جملہ اسمیہ میں ہم صرف اس کو کہتے تھے خبر، اب ہم اس کو صرف خبر نہیں کہہ رہے، اب ہم کہہ رہے ہیں خبر انا. اچھا، اب ایک اور سوال آپ یہاں پر غور کریں. خسرن یہ اسم معرفہ آیا ہے یا اسم نکرہ ہے؟ نکرہ ہے نا، ٹھیک ہے. نوٹ کریں، قرآن حکیم میں جب نکرہ اسم آتا ہے نا تو دو میں سے ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس کے لیے وہ آتا ہے.
نکرہ اسم جب بھی آئے گا تو یا تو کسی کوئی شے بہت حقیر ہو، معمولی ہو، کوئی اس کی ویلیو نہ ہو، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نکرہ اسم جو ہے وہ لے کے آتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی خیر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شر ہوگا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ لے آئیں گے. تو وہاں ذرۃ، ذرہ حقیر چیز کے لیے معمولی سی کوئی نیکی بھی ہوگی اس کو بھی اللہ لے آئے گا، معمولی سے کوئی برائی بھی ہوگی تو اس کو بھی اللہ لے آئے گا. اور دوسری چیز، کسی چیز کی بہت بڑائی کرنی ہو یا بہت بڑی شے ہو کوئی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نکرہ اسم ہی لے کے آتے ہیں. اس کے لیے بھی نکرہ اسم ہی اللہ تعالیٰ لے کے آتے ہیں. تو یہاں جو خسارہ ہے یہ معمولی سا خسارہ ہے یا کوئی بہت بڑا خسارہ ہے؟ بہت بڑا خسارہ. یعنی یہاں یہ والا معنی جو ہے وہ چلے گا. اور وہ خسارہ کیا ہے کہ خدا نخواستہ انسان جہنم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ گزرتا چلا جا رہا ہے، اور وہ تیزی کے ساتھ اگر وہ آگے چار کام جو دیے وہ نہیں کر رہا تو تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے. اللہ نے کتنی تاکید کے ساتھ کہا یقیناً انسان یقیناً بہت بڑے خسارے میں. الانسان معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. الانسان معرفہ ہے، تو گویا تمام انسان، جن سے انسان، تمام انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان اس کے اندر شامل ہے. جن سے انسان، نوع انسان، تمام کے تمام خسارے میں. تو لہذا یہ کتنا بڑا خسارہ ہے، خسارہ بھی بہت بڑا ہے اور سارے کے سارے اس خسارے کے اندر بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر بس نہیں کی، ساتھ میں اس کے قسم بھی کھائی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. اب اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں نا تو اس میں تقدیس کا معنی نہیں ہوتا کہ ہم تو صرف اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے یہ ایسے ہے. اللہ تعالیٰ جو چیز قسم کھا رہے ہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑی مقدس ہے، تقدیس کا اس میں عنصر نہیں ہو. اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہہ دیتے ہیں انسان خسارے میں، پھر اس قدر انہوں نے شدت کے ساتھ یہ بات کہی ہے اور پھر قسم بھی کھا دی ہے. تو تاکید در تاکید در تاکید، تین تاکیدیں آ گئی. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان یقیناً بہت بڑے خسارے میں ہے. تو اب آپ دیکھیں، اب جب بھی کوئی یہ پڑھے گا تو ایک دفعہ گھبرا جائے گا کہ نہیں گھبرا جائے گا؟ اگر سوچنے سمجھنے والا ہوا، اگر ہمارے جیسا ہوا تو پھر تو دیکھ لیں گے، لیکن اگر کوئی سوچنے سمجھنے والا ہوا تو ایک دفعہ تو وہ چون دے گا. بھائی کون سا خسارہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنے جو ہے وہ صیغے لا کے کہہ رہے ہیں کہ انسان بہت بڑے خسارے میں ہے؟ تو پھر اس سے بچیں گے کیسے؟ یہی اصل سوال تو یہی ہے نا کہ آپ کو کہیں آپ کا نقصان ہونے والا ہے. اب کیا نقصان ہونے والا ہے، کیا ہے کہ زیادہ بہتر سوال یہ ہے کہ اس نقصان سے بچیں کیسے، کیا میں کروں کہ وہ نقصان سے بچ جاؤں. تو پھر جب انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پھر آپ اس خسارے سے بچیں کیسے، تو پھر اللہ نے چار کام کرنے کو کہے ہیں: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ جہاں بھی انا آتا ہے نا تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بات کے اندر تاکید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، زور پیدا کرنا چاہ رہے ہیں بات کے اندر.
آپ محسوس کریں کہ آپ کو وہ زور محسوس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، غور کریں۔ ایک اور صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ ساری قسمیں اللہ نے کھائی یہاں تک، اور ساری قسمیں کھا کے اللہ نے کیا کہا، ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً یہ جو انسان ہے نا، لربہ اپنے رب کا، لکنود یقیناً بڑا ہی ناشکر ہے، بڑا ہی ناشکر ہے بھائی انسان۔ اور انا بھی آ گیا، قسمیں بھی اللہ نے اتنی کھائی، والعادیات سے لے کر آخر تک کتنی قسمیں اللہ نے کھائی، اور پھر کہا کہ یقیناً انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اور یہ جو قسمیں ہیں اس میں وہ کن کا تذکرہ ہے، گھوڑوں کا تذکرہ ہے، گھوڑے نکل رہے ہیں، چنگاریاں مار رہے ہیں اور گھس گئے ہیں دشمن کے اندر۔ اور گھوڑا کیوں گھس گیا ہے آپ کے لیے؟ آپ گھوڑے پر سوار ہیں، سامنے اس کو موت نظر آ رہی ہے، گھس گئے۔ گھوڑا کیوں گھس گئے؟ وفادار ہے، اپنے مالک کا وفادار ہے۔ مالک نے اس کے ساتھ وفاداری کی کیا ہے؟ اے سی لگا کے دیے ہوئے کوئی 5 سٹار جگہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ جہاں گھوڑے باندھتے ہیں وہاں اس نے باندھا ہوا ہے، بس چارہ چورہ ڈال دیتے ہیں، ٹائم پہ کھانا کھونے کا خیال رکھتے، تو اس کے لیے وہ اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے کہ اس کے لیے جان بھی قربان کر دینے کو تیار ہے۔ تو گھوڑا تو یہ کرتا ہے، اور انسان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں رکھا ہوا ہے، کتنی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ خود اس بات پر یقیناً وہ گواہ بھی ہے، اسے پتہ ہے کہ کتنی نعمتیں وہ کھا رہا ہے اور کتنا وہ شکر ادا کر رہا ہے، شکر بھی نہیں ادا کر رہا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کے اندر جو پیسوں کی محبت ہے نا، یقیناً بہت شدید ہے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے۔ پیسوں کے لیے تو ہم بہت سیانے ہیں نا، کیسے 4 روپے ادھر سے بچ جائیں گے، 2 روپے ادھر سے بچ جائیں گے، ایک ایک روپیہ کر کے ہم بچانے کا جو ہے نا وہ ہنر جانتے ہیں۔ اور جب سارے بچا لیتے ہیں، بہت سارے پیسے بچا لیتے ہیں، تو پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ پیزا کھا لیتے ہیں، برگر کھا لیتے ہیں۔ بازار میں جائے نا تو خواتین جو ہے نا بہت زیادہ بحث کرتی ہیں کوئی بھی خریداری کرنی ہے، پھر وہ جو پیسے بچ جاتے ہیں اس سے ایک نیا سوٹ لے لیں، یعنی بچے تو کوئی نہیں نا، تو وہ بچت کدھر ہے؟ پیسہ جو ہے نا بڑی ظالم شے ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، پیسوں کی محبت اس کے اندر بڑی زیادہ ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یہ جانتا نہیں ہے کہ اسے قبر سے نکالا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، جو کچھ سینوں کے اندر ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یہ ہے وہ دن جس کے بارے میں اس کے رب کی طرف سے اسے یقیناً خبردار کر دیا گیا تھا۔ تو اصل تو تیاری وہاں کی کرنی تھی، اصل تو تیاری آخرت کی کرنی تھی، اصل سیونگز ہماری کیا ہے، اصل بچت ہماری کیا ہے، جو اللہ کے ہاں جمع ہو جائے۔ ایک حدیث اگر آپ ذہن میں رکھ لیں نا، ایک واقعہ ہے وہ اگر آپ ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا بھی سیونگز کا معیار جو ہے نا وہ بدل جائے گا، آپ پھر اس چیز کو بچت سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی اور گھر بھیج دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جب کچھ دیر بعد آئی اور کہا کہ کچھ بچہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ دستی کے ایک ٹکڑا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا، کہا وہ بچا ہوا ہے، باقی سارا تو ہم نے تقسیم کر دیا، اللہ کے رستے میں
تقسیم کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ وہ سارا بچ گیا ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ سارا بچ گیا ہے، یہ جو ہم دستی کا ٹکڑا کھا لیں گے یہ تو ہم استعمال کر لیں گے۔ تو ہماری سیونگز وہ ہیں جو ہم اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا رہے ہیں۔ یہاں کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا تو آج نہیں تو کل نکال ہی لیں گے۔ انسان جو ہے نا سیونگ کرتا رہتا ہے، کروڑ روپے سیو کر لیا، پھر اس سے پلاٹ لے لیا، پھر کروڑ کر لیا تو اس سے مکان بنا لیا، لگ ہی جاتے ہیں نا۔ سیونگز بھی تو ہم لگانے کے لیے ہی کر رہے ہیں، سیونگز کون سا ہم نے ساتھ لے جانی ہے؟ اصل سیونگز کیا ہیں جو ہم ساتھ لے کے جانے کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ کتنی تیاری کر رہے ہیں، وہاں کے لیے ہم نے کتنا کھاتا کھولا ہوا ہے، وہ ہر بندہ اپنا سوچ۔ وہ جو بات آئی تھی نا کہ اس کے اندر مال کی محبت بڑی زیادہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کے اندر مال کی محبت بہت شدید ہے۔ اس مال کی محبت کو کم کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے راستے میں لگا دینے سے۔ جو مال ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے دل سے مال کی محبت کم۔ کون سا نوٹ آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ ڈالر والا، یعنی $100 والا۔ $100 جو ہے وہ کتنا ہو جائے گا پاکستانی کرنسی؟ کافی سارے، نہیں کافی سارا ہو جائے گا، کافی سارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جتنا بھی ہو جائے گا۔ تو $100 کا نوٹ کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے تم مقام کو پہنچ نہیں سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ تو جو چیز آپ کو محبوب ہے کبھی وہ اللہ کے راستے میں لگائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو جو چیز پسند تھی لگا دی نا اللہ کے راستے میں۔ تو ہمیں اگر $100 کا نوٹ پسند ہے تو کبھی $100 کا نوٹ لگا دیں اللہ کے راستے۔ کسی کو بریانی پسند ہے وہ کیا کرے، بریانی بولے مجھے بہت پسند ہے تو بریانی خرید کے اللہ کے راستے میں دے دے، یا اللہ یہ مجھے بڑی پسند ہے آپ دیکھو میں اللہ کے راستے میں بریانی دے لوں۔ اللہ تو وہ چیز مانگ رہا ہے نا جو آپ کو پسند ہے، تو دیں ذرا اللہ کے راستے۔ بارہ، تو جہاں بھی انا آتا ہے، انا کے ساتھ لام و تاکید آ رہی ہو تو آپ نے اس جملے سے ایسے ہی نہیں گزر جاتا، ٹھیک، آپ نے اس آیت سے ایسے ہی نہیں گزر جاتا، پڑھ لیا تو بس ٹھیک ہے جی گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ زور پیدا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تاکید پیدا کر رہے ہیں، اور آپ اس تاکید کو نظر انداز کر کے گزر گئے تو پھر تو بڑا نقصان کر لیا آپ نے اپنا۔ تو جہاں بھی انا آ رہا ہے قرآن حکیم کے اندر آپ غور کریں کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاکید جو ہے وہ پیدا کی۔ اب جو ہے نا 5 منٹ ہیں ہمارے پاس، کتاب کھولیں آپ، لیسن 1 الدرس الاول، سبق نمبر 1، اور اس کے اندر جو ہم نے آنا ہے تمرین 4 پر، چوتھی تمرین پر، 4 نمبر، تمرین نمبر 4۔ تمرین نمبر 4 میں آپ دیکھیں لکھا ہے جی اقرأ الامثلۃ الآتیہ، دی گئی مثالوں کو پڑھیں۔ اب جملہ اسمیہ دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر انا داخل کریں، تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو پہلا ہے جی المدرس جدید، استاد نیا ہے۔ یہ تمرین 1 2 3 4، اگر کسی کو نہیں مل گئی سب کو ٹھیک۔ المدرس جدید، استاد نیا ہے۔ اب تاکید پیدا کریں، یقیناً استاد نیا ہے، کیسے کریں گے؟ ان المدرس جدید، ان المدرس، آپ
مبتدا کس حالت میں چلا گیا؟ منصوب ہو گیا. المدرس جدید میں مبتدا خبر بتائیں. تو المدرس مبتدا تھا، جدید اس کی خبر تھی. اب ان المدرسا جدید میں بتائیں تو ان حرف توکید و نصب، المدرسا اسم ان منصوب، جدید خبر ان. صرف خبر نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے؟ خبر ان. فاطمۃ طبیبۃ، فاطمہ ڈاکٹر ہے. کہنا ہے یقیناً فاطمہ ڈاکٹر ہے. ان فاطمۃ طبیبۃ، ان فاطمۃ طبیبۃ، یقیناً فاطمہ ڈاکٹر ہے. حامد متزوج، حامد شادی شدہ ہے. جو بھی عربی کی کتابیں ہوتی ہیں نا جس میں عربی ہم پڑھتے ہیں، اس میں حامد اور محمود کا یہ کوئی استادوں کے پسندیدہ نام ہے، حامد اور محمود. حامد نے محمود کو مارا، محمود نے حامد کو مارا، لڑتے رہتے ہیں اکثر. یہ عربی میں ان کی لڑائی چلتی رہتی ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس کو ان کی لڑائی کی سمجھ آ گئی اس کو عربی آ گئی. کون کس سے لڑ رہا ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عربی آ گئی. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ حامد شادی شدہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو حامد متزوج، حامد شادی شدہ ہے. ان حامد متزوج، یقیناً حامد شادی شدہ ہے، کوئی اس میں شک والی بات نہیں. اب اس کے بعد دیے گئے ہیں جملے. ادخل ان علی الجمل الاتیہ واضبط واخر الکلمات. 10 جملے ہیں اور 10 جملوں کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان داخل کرنا ہے. 2 میں ہم کر رہے ہیں، باقی انشاءاللہ 8 میں آپ نے خود کرنے. الدرس صعب، درس مشکل ہے، ان داخل کریں. ان الدرس صعب. السیارۃ جمیلۃ، کار خوبصورت ہے. ان السیارۃ جمیلۃ. جہاں یہ لیسن ختم ہو رہا ہے، سوری یہ 10 جملے ختم ہو رہے ہیں، وہاں دیکھیں کیا لکھا ہے؟ السیارۃ جمیلۃ مبتدا اور خبر. لیکن جب ہو گیا ان السیارۃ تو کیا ہو گیا؟ اسم و ان، اور جمیلۃ ہو گئی خبر و ان. ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے. کل انشاءاللہ ہم اور آگے ان کے بارے میں پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جس کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.